السلام علیکم دوستو، پولیٹیکل لاجک میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل ریلیشنز کے کچھ امپورٹنٹ کانسیپٹس۔ ویسے تو دوستو انٹرنیشنل ریلیشن کے کئی سارے کانسیپٹس ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 10 کانسیپٹس، جن میں افریقن یونین، الائنس، انارکی، اپیسمنٹ، عرب لیگ، آرم کنٹرول اور آرم ٹریڈ شامل ہیں۔ ان کانسیپٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم بتائیں گے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہے۔ دوست، انٹرنیشنل ریلیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہم 3 مختلف سبجیکٹس کو ایگزامن کرتے ہیں، جیسے کہ پولیٹیکل سائنس، اکانومکس اور ہسٹری۔ ان تینوں سبجیکٹس کو ہم ممالک کی بنیاد پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ جس طرح ہم ان 3 سبجیکٹس کو ان افراد پر رکھ کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، یا کسی ریاست کے اندرونی معاملات پر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح ان تینوں سبجیکٹس کا ہم انٹرنیشنل لیول پر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ممالک کے درمیان تعلقات کو ڈسکس کرتے ہیں انہی تینوں سبجیکٹس کی بنیاد پر۔ مثال کے طور پر ہیومن رائٹس، گلوبل پاورٹی، سیکیورٹی، گلوبل ایتھکس، یہ تمام ایسے سبجیکٹس ہیں جو ان تینوں سبجیکٹس پولیٹیکل سائنس، اکانومکس اور ہسٹری سے کنیکٹڈ ہیں، اور ہم اسی کے مطالعے کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کہتے ہیں۔ کانسیپٹس کیا ہیں؟ ورلڈ وار 1 کے بعد جب انٹرنیشنل ریلیشنز کا سبجیکٹ ایمرج ہوا اور اس کی تھیوریز آئیں، ریئلزم کی تھیوریز آئیں، نیو لبرلزم کی تھیوریز آئیں، کلاسیکل لبرلزم کی تھیوریز آئیں، اسی کے ساتھ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا رہا، ممالک نے جو پالیسیز اپنائی، جو نظریے اپنائے، جو ایکٹیویٹیز ہوئیں، جو ایونٹس ہوئے، ان ایونٹس کو اسٹڈی کرنے کو ہم کانسیپٹس کہتے ہیں۔ یعنی وہ ایونٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانسیپٹس ہیں، جس کو اسٹڈی کر کے اسٹوڈنٹس سمجھ پاتے ہیں کہ ورلڈ پالیٹکس میں کنٹریز کا پولیٹیکل بیہیویئر کیسا ہے۔ IR کانسیپٹس میں ہمارا پہلا کانسیپٹ ہے افریقن یونین۔ افریقن یونین کیا ہے؟ افریقن یونین ایک کانٹیننٹل بیسڈ آرگنائزیشن ہے جو براعظم افریقہ کے تمام 58 ممالک پر مشتمل ہے۔ ویسے تو اس کی بنیاد 1958 میں پڑی، لیکن اس کا فارمل قیام جو ہے وہ 1963 میں ہوا۔ ان کا بنیادی مقصد تھا کہ غربت میں گرے ہوئے افریقہ کے ممالک جو حال ہی میں کولونیلزم سے آزاد ہوئے، ان کو آزاد کرنا ہے، ان کو ڈیولپ کرنا ہے سوشلی اور اکنامکلی۔ لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے، کیونکہ افریقن یونین میں جتنے بھی ممالک تھے ان کے تمام لیڈرز بنیادی طور پر ڈکٹیٹرز تھے۔ پہلا تو یہ کہ افریقن یونین اپنے ہی چارٹر کی خلاف ورزیاں افریقن یونین نے شروع کی۔ جب انہوں نے افریقن یونین کے چارٹر میں یہ درج کیا تھا کہ ہم افریقن یونین کی آرگنائزیشن مداخلت نہیں کرے گی کسی بھی ریاست کے اندرونی معاملات میں، لیکن مجبوراً انہیں مداخلت کرنی پڑی جب نائجیریا میں بائفرا سیسیشنسٹ کا موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور ایک علیحدگی پسند تحریک شروع ہوئی، جس نے باقاعدہ طور پہ نائجیریا کے ایک ریجن کو الگ ملک ڈکلیئر کر دیا۔ پھر مجبوراً OAU کو مداخلت کر کے اس موومنٹ کو کچلنا پڑا۔ اس کے علاوہ OAU افریقہ میں ایڈس اور HIV کی وبا کو روکنے میں ناکام ہوا، کیونکہ لاکھوں لوگ اس بیماری سے ہلاک ہوئے، لیکن OAU کو کوئی بھی اقدام نہیں اٹھا سکا۔ مجبوراً OAU کو دیگر ممالک سے، دیگر براعظم کے ممالک سے رابطہ کرنا پڑا اور ان سے ادویات اور دیگر جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے مدد مانگنی پڑی، جو کہ ان کی چارٹر کی خلاف ورزی تھا۔ کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ افریقن یونین کو ہم اتنا مضبوط کریں گے کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ہم اسے یورپین یونین سے بھی زیادہ مضبوط ایک تنظیم بنائیں گے، لیکن اس میں بھی یہ ناکام ہوا۔ اکثر کریٹکس کا یہ ماننا ہے کہ OAU میں جتنے بھی لیڈرز تھے وہ صرف اپنے مفاد کے لیے اس تنظیم میں موجود تھے۔ وہ عوام کے لیے، اپنے علاقے کے، اپنے ممالک کے عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے تھے۔ اسے ایک ٹرم اس کے لیے یوز کیا جاتا تھا جسے کہا جاتا تھا ڈکٹیٹرز کلب۔ افریقن ممالک کو سب سے زیادہ نقصان تب ہوا جب 80s اور 90s میں نیو لبرلزم کی آئیڈیالوجی پریویل کرنا شروع ہوئی۔ اس کا نقصان افریقن ممالک کو اس طرح ہوا کہ مارکیٹس فری ہوئی۔ ورلڈ بینک نے اور IMF نے قرضے صرف اسی بنیاد پہ دینا شروع کیے کہ جتنے بھی ممالک ہیں، جتنی بھی حکومتیں ہیں، وہ اپنے ملک میں مارکیٹس کو فری کریں گی اور اپنے سوشل ویلفیئر کے جو کام ہے اسے کم کرے گی، یعنی پبلک اسپینڈنگ کو کم کرے گی، جس کی وجہ سے افریقن ممالک جو پہلے سے ہی غربت میں پھنسے ہوئے تھے وہاں پر پبلک اسپینڈنگ کم ہوئی، عوام کی فلاح کا کام کم ہوا، اور افریقن ممالک نقصان میں مزید گرتے چلے گئے۔ جب آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی ناکام ہوا اپنے ہی چارٹر کو امپلیمنٹ کروانے میں، جس کی وجہ سے اکنامک اور سوشل اور سیکیورٹی ایشوز کریٹ ہوئے پورے افریقہ میں، وبا کی وجہ سے
افریقہ میں مکمل طور پر بربادی ہوئی اور غربت مزید بڑھتی گئی۔ اس کے علاوہ افریقہ میں نیو لبرلزم کی پالیسیز کے بدولت معاشی طور پر افریقن ممالک مزید بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، کیونکہ جتنا انہیں IMF سے قرضہ ملتا تھا اور جتنا انہیں انٹرسٹ پے کرنا ہوتا تھا وہ ان کے GDP کے 25% کے برابر ہوتا، جو ان کے لیے زہر کے برابر تھا۔ افریقن یونین کا آئیڈیا بنیادی طور پہ معمر القذافی نے پیش کیا۔ انہوں نے لیبیا کے شہر سرتے میں ایک ڈکلیریشن پاس کیا جس کا نام تھا سرتے ڈکلیریشن۔ اس ڈکلیریشن کے تحت افریقن یونین اسٹیبلش ہوا اور اس طرح افریقن یونین نے اپنا ایک نیا رول پلے کرنا شروع کیا۔ اب بات کرتے ہیں الائنس کی۔ الائنس کیا ہے؟ دیکھیں، اگر دو ریاستیں یا دو ممالک ان دونوں کا دشمن ایک ہوتا ہے تو وہ دو ریاستیں آپس میں ایک الائنس بنا لیتی ہیں اور یہ عہد کرتی ہیں کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اگر وہ دشمن ریاست حملہ کرے گا تو یہ دونوں مل کر اس کے خلاف لڑیں گے اور ان کا اس میوچول جو ان کا اینمی ہے اس کے خلاف دونوں مل کر جنگ لڑیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں الائنس۔ الائنس بنیادی طور پر اس کے لیے کوئی آئیڈیالوجی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بنا آئیڈیالوجی کے ہی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی ہم ایک بہت بڑی مثال دیتے ہیں 16ویں صدی کی، جس میں کنگ فرانسس فرسٹ نے باوجود کہ وہ ایک رومن کیتھولک چرچ سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے آٹومن سلطان سے، جنہیں یہ لوگ پیگن سمجھتے تھے، ان کے ساتھ ایک الائنس بنایا ہولی رومن امپائر کے خلاف، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہولی رومن امپائر فرانس پر اپنا انفلوئنس قائم کرے یا فرانس کی ٹیریٹری کو ہڑپنے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح آٹومن امپائر کے ساتھ انہوں نے الائنس بنایا اور ہولی رومن امپائر کے خلاف جنگ لڑی۔ لیکن کبھی کبھار یہ الائنس جو ہے چھوٹے ممالک کے درمیان الائنس بڑے ممالک کے لیے خطرہ بھی بن جاتی ہے، جیسے کہ پیراگوئن وارز میں ٹرپل الائنس جب بنا برازیل، ارجنٹینا اور یوراگوئے کا، تو ان تینوں نے مل کر پیراگوئے کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ پیراگوئے کی 60% آبادی اس جنگ کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ 20ویں صدی کے شروع میں جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اور سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، یہ دو جنگیں عظیم بھی اسی الائنس کی بدولت ہوئی، کیونکہ ایک طرف جرمنی، اٹلی اور ہنگری امپائر، آسٹریو ہنگری امپائر کا الائنس تھا، دوسری طرف ایلائڈ پاورز یعنی برٹن، رشیا اور اس کے علاوہ آپ کا فرانس کا الائنس بن گیا تھا۔ باوجود اس کے کہ رشیا ایک کمیونسٹ ملک تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر ان لوگوں نے الائنس بنایا۔ ایک اور مثال ہم نیٹو کی دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں، جس کا فل فارم ہے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ کولڈ وار ایرا میں کافی ایکٹیو رہی۔ یہ الائنس امریکہ نے یورپین ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر بنایا، اور یہ بنایا کس لیے گیا تھا؟ یہ سوویت یونین کے خلاف اتحاد تھا، تاکہ اگر سوویت رشیا اگر ان میں سے کسی بھی ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس کو ان سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح آج کے دور میں امریکہ نے بھارت، آسٹریلیا، جاپان کو بھی ایک آفر کی ہے ساؤتھ چائنا سی میں ایک الائنس بنانے کی، اور اس الائنس کو کوڈ الائنس کہا جاتا ہے۔ لبرل انٹرنیشنلسٹ ایمانوئل کانٹ نے یہ آرگیو کیا کہ جتنے بھی الائنس ہوتے ہیں وہ کانفلکٹس کا ہی ذریعہ بنتے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار کے اینڈ میں US پریزیڈنٹ ووڈرو ولسون نے یہ سجیسٹ کیا کہ جتنے بھی الائنس ہیں وہ جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں جو الائنس بنائے ہوتے ہیں ان کو ایک ویب میں، ایک مکڑی کا جالے میں انہیں پھنسا دیتے ہیں اس الائنس کی وجہ سے، کہ جس نے الائنس بنایا ہے اگر وہ اس کا دشمن نہ بھی ہو مگر اسے پھر بھی اس الائنس کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ لڑنا ہوگا، کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو وہ حملہ مجھ پر تصور کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ الائنس سسٹم اکثر جھگڑوں کا اور فسادات کا اور کانفلکٹ کا باعث بنتا ہے ممالک کے درمیان۔ انٹرنیشنل ریلیشن میں انارکی ایک اہم کانسیپٹ ہے۔ انارکی سے مراد کہ اگر آپ کی پوری دنیا میں جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ان کی ایک سینٹرل اتھارٹی نہ ہو، اس کی ایبسنس ہو، تو اس کی وجہ سے انارکی پھیلتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ملک میں ریاست نہیں ہے، صرف لوگ بستے ہیں، وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان پر کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو ان کو کرائم کرنے سے روکے، تو اس طرح ملک جتنے بھی ممالک ہیں یا ریاستیں ہیں وہ جب آپس میں لڑتی ہیں تو ان پر نظر رکھنے کے لیے کوئی اسٹیٹ یا کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہوتی جو انہیں پنش کر سکے، تو اسے کہتے ہیں انارکی۔ لبرل فلاسفرز یہ آرگیو کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کو ایک ایسا ادارہ بنایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے انارکی سسٹم کو روکا جا سکے اور جتنے بھی ممالک آپس میں جن کی کانفلکٹس ہیں ان کو روکا جا سکے ایک سینٹرل اتھارٹی، ایک سپیریئر اتھارٹی کے ذریعے۔ لیکن
ریئلسٹ اس کے خلاف ہے. ریئلسٹس کا ماننا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے پاس قوانین موجود بھی ہیں. سیکیورٹی کونسل کا کام کیا ہے کہ ان کو روکا جائے, جنگوں کو روکا جائے, لیکن سیکیورٹی کونسل بجائے جنگوں کو روکنے کے وہ خود بھی 1945 سے لے کر اب تک کئی جنگوں میں خود ملوث رہا ہے, جس میں امریکہ اور رشیا, جن کا کولڈ وار ایرا سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو جنگیں ہوئی 1965 کی ہو, چاہے وہ 71 کی جنگ ہو, بنگلہ دیش کا ٹوٹنا ہو, یا اس کے علاوہ کارگل کی جنگ ہو, یا پچھلے سال ہم 2019 میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کانفلکٹ کی صورتحال پیدا ہوئی, ان سب کو یونائٹڈ نیشن نہ روک سکا, اور نہ ہی وہ کشمیر کے مسئلے پر آج تک کوئی فیصلہ دے سکا, باوجود اس کے کہ بھارت کشمیر میں مسلسل بین الاقوامی قوانین سمیت ہیومن رائٹس قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو اس لیے ریئلسٹس کی یہ تھیوری یہاں لبرلسٹ کی تھیوری سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ انارکی سسٹم قائم رہنا چاہیے اور ہمیں ریئلزم کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ریئلزم ہی اس وقت عمل میں ہے. انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک اور اہم کانسیپٹ ہے اپیزمنٹ. اپیزمنٹ سے مراد کہ ایک ملک یا ایک ریاست بہت زیادہ ایگریسو ہے اور دوسری ریاست اس کے پڑوس میں اس کو خوش کرنے کے لیے ایسے فیصلے کرتی ہے یا ایسے اقدامات اٹھاتی ہے کہ جو اس کے مفاد میں نہیں ہے, لیکن جنگ کو روکنے کے لیے اسے یہ فیصلہ لینا پڑتا ہے, تو اسے کہتے ہیں اپیزمنٹ, اپیزمنٹ کی پالیسی, جس کی مثال ہم ورلڈ وار 2 سے پہلے کی لیتے ہیں, جس میں برطانیہ اور فرانس نے کئی ایسی اپیزمنٹ کی پالیسیز اپنائی جرمنی کے لیے. ایڈولف ہٹلر 1930s میں نازی جرمنی کے سربراہ تھے اور ان کی کافی ایکسپینشنسٹ پالیسیز تھیں. وہ چاہتے تھے کہ جرمنی کی سرحدیں یا جرمنی کی ٹیریٹری کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے, لیکن برٹن اور فرانس بجائے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے ان کو مزید اپیز کر رہے تھے. مثال کے طور پہ چیکوسلوواکیہ میں سوڈیٹن جرمنز کے ساتھ یہ حقیقت تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور ان کو نوکریوں سے دور ہٹایا جا رہا تھا, انہیں نوکریاں نہیں دی جاتی تھی, ان کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا تھا. لیکن ایڈولف ہٹلر نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا, اسے پروپیگیٹ کیا اور چیکوسلوواکیہ کو تھریٹن کرنا شروع کیا. باوجود اس کے کہ برٹن اور فرانس جرمنی کے خلاف ایکشن لیتے, انہوں نے ایک کانفرنس بلوائی اور میونچ ایگریمنٹ کے نام سے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جرمنی کے ساتھ 1930 میں, اور اس ایگریمنٹ کے تحت سوڈیٹن لینڈ کا کنٹرول جرمنی کو دے دیا گیا. اور اس طرح ایڈولف ہٹلر اور خوش ہوا کہ اسے مزید اب اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور وہ مزید ہی ٹیریٹریز کو جرمنی میں شامل کر سکتا ہے, اور اس کے ایک سال بعد ہی جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا تھا. اب آتے ہیں آرم ٹریڈ کی جانب. آرم ٹریڈ انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے. جتنے بھی ممالک ہیں, جتنے بھی پاورفل ممالک ہیں, خاص طور پر یورپین ممالک اور امریکہ اور رشیا یا چائنا, یہ تمام ممالک اپنے ہتھیار دیگر ممالک کو فروخت کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ چھوٹے ممالک اپنے ہی پڑوسی ممالک سے جنگ و جدل میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور اسی آرم ٹریڈ کے ذریعے جو پاورفل ممالک ہیں وہ مزید ان چھوٹے ممالک سے پیسہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور ان کو جنگ و جدل میں دھکیل دیتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اس وقت امریکہ دنیا کا سب سے بڑا آرم سپلائر ہے. ہر سال تقریباً $20 بلین کا اسلحہ امریکہ دنیا کے مختلف ممالک کو فروخت کرتا ہے, جبکہ اس کے برعکس سعودی عربیہ, کویت, متحدہ عرب امارات اور اسرائیل دنیا کے سب سے بڑے آرم امپورٹر ہیں. حتیٰ کہ یہ حقیقت ہے کہ اسرائیل خود بھی آرمز ایکسپورٹ کرتا ہے, جیسے کہ ابھی حال ہی میں بھارت نے اسرائیل سے 16,789 نیگیو گن مشین خریدی, جس کی قیمت تھی $116 ملین. سپری کی اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2014 سے 2018 تک سعودی عرب نے سب سے زیادہ اسلحہ خریدا. یہ گراف آپ دیکھ سکتے ہیں, سعودی عرب نے 2014 سے لے کر 2018 تک $16.6 بلین کا اسلحہ ان ممالک سے خریدا, جس میں امریکہ, فرانس, اسپین, جرمنی اور کینیڈا سر فہرست ہیں. سب سے زیادہ اسلحہ سعودی عرب نے امریکہ سے خریدا, جس کا تخمینہ ہے $11.5 بلین. اس کے علاوہ فرانس سے سعودی عرب نے $2.7 بلین کا اسلحہ خریدا. اسی طرح اسپین سے $733 ملین, جرمنی سے $391 ملین اور کینیڈا سے $298 ملین کا اسلحہ خریدا. انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک اور کانسیپٹ ہے آرم کنٹرول. آرم کنٹرول انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آرم کنٹرول کے ذریعے ہی دنیا کے تمام ممالک جنگ و جدل کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. بنیادی طور پر آرم کنٹرول کا پہلا معاہدہ ایتھنینز اور اسپارٹا کے درمیان ہوا تھا, آج سے 2500 سال پہلے.
پیلوپونیشین وارز کے بعد. پھر اسی طرح 1817 میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان جب مختلف جنگیں ہوئیں، اس جنگوں کے بعد رش بیگٹ ٹریٹی سائن ہوئی امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر کو ڈی ملٹرائز کرنے کی. آرم کنٹرول کا کانسیپٹ IR میں انتہائی خطرناک قسم کی جنگ و جدل کو روکنے کے لیے، خاص کر نیوکلیئر ہتھیار اور کیمیکل ویپنز کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. عام کنٹرول اداروں کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ان اسلحے کو کم کیا جائے جو جنگوں میں استعمال ہوتا ہے اور جس سے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. جنگوں میں استعمال ہونے والے آرسنلز کو کم کرنا اور جتنے بھی اوور آل نمبر ہے اسلحے کا اس کو بھی کم کرنا، اس ٹیکنالوجی کو کم کرنا جس کی وجہ سے کافی حد تک تباہی ہو سکتی ہے یا پھر ممکن ہے کہ اس سے بیلنس آف پاور کو بھی خطرہ ہو. اس کے علاوہ انتہائی خطرناک قسم کے اسلحے کو کنٹرول کرنے کے لیے 1925 سے لے کر 1993 تک کئی ٹریٹیز اور ایگریمنٹ سائن ہوئے. 1925 میں جنیوا پروٹوکول نے بیکٹیریولوجیکل ویپنز پر پابندی لگائی. 1959 میں انٹارکٹک ٹریٹی سائن ہوئی جس میں براعظم انٹارکٹیکا کو کسی بھی ملٹری پرپس کے لیے استعمال کرنے پر پابندی لگا دی. 1968 میں نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT سائن کی گئی جس میں پابندی لگائی گئی کہ کوئی بھی نیوکلیئر اسٹیٹ کسی بھی نان نیوکلیئر اسٹیٹ کو نیوکلیئر ویپنز پرووائڈ نہیں کر سکتا. 1972 میں بایولوجیکل ویپنز کے استعمال پر یا اس کی مینوفیکچرنگ پر بھی پابندی لگا دی گئی. 1972 میں ہی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان لمیٹیشن ٹاکس، اسٹریٹجک آرمز لمیٹیشن ٹاکس شروع ہوئے جسے کہا جاتا ہے SALT I، جس میں ایک دوسرے کی اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کو کنٹرول کرنے کا معاہدہ ہوا. 1989 میں کنونشنل فورس ان یورپ CFC نے ایک ٹریٹی سائن کی جس میں یورپ میں کسی بھی کنونشنل ویپن کو ڈپلوائے کرنے پر یا تعینات کرنے پر پابندی لگائی. 1993 میں کیمیکل ویپنز کنونشن CWC کا معاہدہ ہوا جس میں ایک دہائی سے زیادہ بھی کسی بھی ملک کے پاس جو بھی کیمیکل اسلحہ رکھا ہو اس کو ڈسٹرائے کیا جائے گا. اس کے بعد 1998 میں اینٹی پرسنل لینڈ مائنز ٹریٹی سائن ہوئی، یعنی کہ کسی بھی ملک میں یا کسی بھی ملک کی سرحدوں پر جو لینڈ مائنز ہوتی ہیں اس کو ختم کر دیا جائے گا تاکہ کسی بھی انسان کو یا کسی بھی انسانی آبادی کو لینڈ مائن سے خطرہ نہ ہو، جسے ہم بارودی سرنگیں کہتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ایکسس آف ایول پہ. ایکسس آف ایول کا ٹرم سب سے پہلے جارج W بش نے استعمال کیا جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں عراق اور ایران اور نارتھ کوریا کو ایک ایول ڈکلیئر کیا. 6 مئی 2002 کو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کے بولٹن نے اعلان کیا کہ لیبیا، سیریا اور کیوبا یہ تمام ممالک انہوں نے سائن شو کیا ہے کہ یہ لوگ ٹیررزم کو سپانسر کرتے ہیں اور یہ جان بوجھ کر ریاستی طور پر ٹیررزم کو سپانسر کرتے ہیں امریکہ کو دھمکانے کے خلاف. تو اس طرح ایکسس آف ایول کا ٹرم امریکہ میں استعمال کیا گیا تاکہ ایک کلیش آف سویلائزیشن کی صورتحال کریٹ کی جائے، یعنی یہ دکھایا جائے کہ ہم ایک اچھے لوگ ہیں، ہم ایک اچھی ریاستیں ہیں، ہمارا ایک اچھی سویلائزیشن ہے اور اسے خطرہ ہے ایول سے. یعنی دشمن ممالک کو شیطان سے تصور کرنا، شیطان سے اسے پورٹرے کرنا، یعنی یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہے اور ان کو ہر حال میں ختم کرنا ہے. اور اسی وجہ سے امریکہ نے لیبیا، سیریا اور عراق پر حملے بھی کیے کیونکہ انہوں نے اپنے شہریوں یا اپنی عوام کو یہ باور کرایا کہ ہم جن پر حملے کر رہے ہیں وہ ایول ہیں، وہ شیطان ہے اور ان کو ختم کرنا لازمی ہے. انٹرنیشنل ریلیشن میں عرب لیگ کا ایک امپورٹنٹ کیریکٹر ہے. عرب لیگ بنیادی طور پر 1945 میں قائم کی گئی، جن کا موٹو تھا کہ عرب ممالک میں جتنے بھی عرب سٹیٹس ہیں ان میں کامن انٹرسٹس کو پروموٹ کیا جائے، ان میں نیشنلزم کو پروموٹ کیا جائے، ایک عربک لینگویج کو پروموٹ کیا جائے، اپنی ایک آئیڈینٹی کو جو ہے دنیا میں پروموٹ کیا جائے اور ایک یونٹی دکھائی جائے کہ عرب پاپولیشن ایک ہے. اس آرگنائزیشن میں 22 ممالک ہیں جن میں ایجپٹ، عراق، لیبنان، سعودی عربیہ، سیریا، جارڈن، یمن، الجیریا، بحرین اور اس سمیت کئی اور ممالک عرب کے شامل ہیں جس میں عربی زبان بولی جاتی ہے، اور فلسطین کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. عرب لیگ کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہے کہ اس کا ایک کونسل ہے جس میں مختلف باڈیز ہیں ریزولوشنز کے حوالے سے اور اکنامک کوآپریشن باڈیز ہیں. اس کے علاوہ اوپیک کے حوالے سے بھی اس میں ایک باڈی قائم کی گئی ہے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہے اس کی اکانومی پر بات کرتے ہیں. ان کا ایک سیکریٹری جنرل ہوتا ہے. ہر ممبر اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی سوورینٹی کا احترام کریں. اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن کے طور پہ تسلیم کیا گیا ہے اور
عربک ان کی آفیشیل لینگویج ہے۔ عرب لیگ کے شروعات میں ایجپشین لیڈر ابو ناصر نے عرب دنیا میں سوشلزم کو پروموٹ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ پوری عرب دنیا میں سوشلزم ہو، پورے عرب خطہ سوشلزم کی پالیسی کو اپنائیں، تاکہ کیپٹلسٹ یا امپیریلسٹ امریکہ جو ہے اس کے مقابلے میں یہاں پر ایک اس کا حریف موجود ہو، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پاور موجود ہو اس خطے میں۔ لیکن ہوا یوں کہ عرب میں آئل پروڈیوس ہوا، آئل جو ہے اس کی قیمتیں بڑھنے لگیں، اور جتنے بھی عرب لیڈرز ہیں وہ کارپوریٹ ایلیٹس کے ساتھ ان کی کنیکشن زیادہ ہوئی، اور اس طرح سوشلزم کا جو خواب ہے وہ ختم ہوا اور عرب سوشلزم سے دور ہوا اور کیپٹلزم کی جانب چلا گیا۔ 1973 میں آرگنائزیشن آف عرب پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز نے پابندی لگائی امریکہ کو اور یورپ کو آئل سپلائی کرنے پہ، اور اس کی وجہ تھی یوم کپور جنگ جو اسرائیل نے ایجپٹ اور سیریا کے خلاف لڑی تھی، جس کی وجہ سے پوری مغربی دنیا میں اور امریکہ میں آئل کرائسس کی شروعات ہوئی اور بہت ہی اکانومک سٹرگلز شروع ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ برٹن ووڈ سسٹم جو 1944 میں یورپ نے شروع کیا تھا وہ ناکام ہوا، اور پھر اس کے بعد سے ہی نیو لبرلزم بھی شروع ہوا۔ عرب لیگ کا مین ایجنڈا یہ تھا کہ خطے میں امن قائم کیا جائے اور اسٹیبلٹی لایا جائے، لیکن صدام حسین نے جب کویت پر حملہ کیا تو اس کی شدید وائلیشن ہوئی۔ اس کے علاوہ القاعدہ نے گلوبل ٹیررزم میں حصہ ڈالا، اور اس کی وجہ بھی عرب سٹیٹس ہی تھے، کیونکہ ان کے لیڈرز نے القاعدہ کو روکنے کے لیے کوئی اہم اقدامات نہیں کیے۔ 1990s میں سب سے اہم کام یہ ہوا کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان میں ایک بہت بڑی ڈویژن آئی، کیونکہ امریکہ نے کویت میں انٹرونشن کیا اور عرب لیگ کے آدھے ممبرز نے اس کو سپورٹ کیا، جبکہ آدھوں نے اس کی مخالفت کی، اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ عرب لیگ میں بہت بڑی رفٹ آئی اور یہ دونوں دو حصے میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا لیبیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح قطر اور سعودی عرب کے تعلقات جس طرح خراب ہے، تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ دو قسم کی آئیڈیالوجیز ان میں کریٹ ہوئی ہے، ایک ہے پرو ویسٹ یا پرو یو ایس، اور دوسری ہے اینٹی یو ایس یا اینٹی ویسٹ۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو عرب لیگ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ یو اے ای نے ابراہم ایکارڈ کے تحت اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین نے بھی اسی ایکارڈ کے تحت اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، یہاں تک کہ سعودی عرب جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا چیمپئن بنا ہوتا ہے، اس نے بھی اسرائیل کو اجازت دے دی کہ وہ سعودی عرب کا ایئر سپیس استعمال کر سکے۔ تو آج کے دور میں جس طرح افریقن یونین ناکام ہوا اور وہ متحد نہ ہو سکا ایک کاؤنٹر ویٹ بننے کے لیے یورپین یونین کے مقابلے میں، اسی طرح عرب لیگ جس کا یہ خواب تھا کہ یہ لوگ متحد ہو جائیں گے، پین عربزم کی بنیاد پہ عرب دنیا کو ایک کر دیں گے، وہ خواب مکمل نہیں ہو سکا، اور آج مغرب اور امریکہ عرب دنیا کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ عرب لیڈرز خود مفاد پرست ہیں اور وہ ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دوستو یہ تھے آئی آر کے کچھ کی کانسیپٹس۔ اگلی ویڈیو میں ہم مزید کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔